سلمان بخاری کی کہانی۔ قیافہ شناسی۔ ہیلیا بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ آزدی اس کی بیوی تھی۔ اس کا دواؤں کا چلتا کاروبار تھا اور وہ خود شوقیہ علم نفسیات پڑھنے کا شوقین تھا۔ وہ خود کو انداز شناسی کا ماہر بھی سمجھتا تھا۔ دونوں میاں بیوی میں اکثر انداز شناسی پر بحث ہوا کرتی۔ ہیلیا کی 2 بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ اس کی ایک بہن کے شوہر کو بھی ہیلیا نے بہت سے لوگوں کے رشتے دیکھنے کے بعد انٹرویو کر کے اپنے تجربے کی بنیاد پر پاس کیا تھا۔ ہیلیا ہمیشہ لوگوں کی ظاہری حرکات و سکنات اور ان کے حلیوں کی بنا پر ان کی شخصیت کا تجربہ کیا کرتا، مگر آزدی اس کو ہمیشہ اس طرح کی قیاس آرائیوں سے منع کیا کرتی۔ پر وہ ہمیشہ عادت سے مجبور جھٹپٹ لوگوں کی شخصیات کا پوسٹ مارٹم کر کے اپنے انداز شناسی کے علم کا سکہ جمانے سے کبھی باز نہ آتا۔ ہیلیا کے بقول لوگوں کا مصافحہ کرنے کا انداز، کھڑے ہونے کا انداز، بیٹھنے، دیکھنے، ہنسنے، مسکرانے کے انداز سے ہی اسے پتہ لگ جاتا کہ کون شخص کتنا سچا، جھوٹا، ایماندار، مخلص، کمینہ یا کم ظرف ہے۔ اپنی بہنوں کے رشتے دیکھتے ہوئے اس نے اپنے علم کا بھرپور استعمال کیا۔ اس کی بہن نزدی کا یونیورسٹی کا کلاس فیلو یسر جب رشتہ لے کر ہیلیا کے ہاں آیا تو ہیلیا نے اس کی بات چیت کے دوران دونوں انگوٹھوں کو بار بار ملانے اور ہونٹ چبانے کو نوٹس کیا۔ اس کے ٹانگ پر ٹانگ رکھنے کا انداز، جھک کر کمرے میں داخل ہونا، مسافہ بہت نرم ہاتھ سے کرنا، بات چیت میں ہونٹوں کے نہ ہلنے جیسی خامیوں کی بنیاد پر اسے ریجیکٹ کر دیا۔ اس کی بہن نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بڑے بھائی کی بات رد نہ کر سکی اور اس کی شادی اس نے ایک انتہائی پراعتماد بزنس مین نبگی سے کر دی، جس نے ہیلیا سے پہلی ملاقات میں بہت دبا کر دونوں ہاتھوں سے مسافہ کیا اور دونوں ہاتھ ہلاتا تیزی سے سیدھی کمر سے ان کے کمرے میں داخل ہوا، اور وہ پہلی ملاقات میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھنسائے ہیلیا کی بات چیت بہت غور سے سن رہا تھا۔ ہیلیا کو اس کا یہ پراعتماد انداز بے حد پسند آیا۔ اس نے اس کے جاتے ہی آزدی سے کہا، آزدی، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ لڑکا نبگی زندگی میں بہت آگے جائے گا اور یسر سے یہ 1000 درجے بہتر نوجوان ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد نبگی جوئے کی لت میں پڑ کر اپنے باپ کا سارا کاروبار تباہ کر بیٹھا اور کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا، اور یسر جسے ہیلیا نے ریجیکٹ کیا تھا مشہور موسیقار بن چکا تھا اور بہت سے فلمی گانوں کو اپنی لاجواب دھنیں دے رہا تھا، مگر ہیلیا اسے محض اتفاق سمجھتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ نبگی ضرور زندگی میں کچھ بڑا کرے گا اور یسر کا اس کے نزدیک یقیناً وقتی تکا لگا ہوگا۔ ادھر چھوٹی بہن نیزا کے لیے کئی رشتے آتے، مگر ہیلیا اکثر کے انداز گفتگو، ان کی چال ڈھال اور اپنے اندازوں کی بنا پر سبھی کو ریجیکٹ کر دیتا۔ آزدی نے کچھ کے لیے اسے بہت مجبور کیا، مگر وہ بضد رہتا کہ جانتے بوجھتے وہ کیسے اپنی پھول سی بہن کی زندگی کسی بیکار عام سی سوجھ بوجھ والے شخص کے پلے باندھ دے۔ اسے تلاش تھی کسی ایسے نوجوان کی جس میں کچھ اسپارک ہو، آگے بڑھنے کی لگن، اعتماد ہو، جو زندگی کا مقابلہ کر سکتا ہو۔ وہ اکثر ایسی کتابیں پڑھا کرتا جن میں ایسی عظیم خصوصیات کی نشانیاں لکھی ہوتی۔ وہ انہیں دل جمعی سے پڑھتا اور ایسے لوگ اپنے ارد گرد تلاش کرتا جن میں ایسی خصوصیات اسے نظر آتی جو اس نے پڑھ رکھی تھیں، مگر اپنے سوا اسے بہت کم لوگ پسند آتے، اور اگر کوئی عظیم انسان نظر آتا بھی تو بس فلموں، ڈراموں اور کہانیوں کے کرداروں میں۔ مگر وہ نا امید نہ تھا۔ اسے امید تھی کہ جلد نیزا کے لیے اسے کوئی ایسا بہترین لڑکا ضرور مل جائے گا۔ آزدی جب اسے نزدی کے بارے میں یاد دلاتی تو وہ پھٹ پڑتا اور ہمیشہ کہتا، اس میں یقیناً نزدی کا قصور ہوگا، ورنہ نبگی جیسا پراعتماد نوجوان اسے کبھی زندگی میں نہیں دکھا تھا، اور اسے یقین ہے نزدی اگر اپنے خاوند کا ٹھیک خیال رکھے تو وہ بہترین شوہر ثابت ہوگا۔ آزدی اس کی بات سن کر ہمیشہ چپ سادھ لیتی۔ وہ اس سے زیادہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ آخر ایک روز نیزا نے خود ہی اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کر لی اور گھر چھوڑ چھاڑ کر دوسرے شہر جا بسی۔ ہیلیا کا غصہ دیدنی تھا۔ جس دن اسے نیزا کے اس انتہائی قدم کا پتہ لگا، گھر میں ایک طوفان سا آ گیا۔ ہیلیا نے کچھ دن کے لیے اپنے آپ کو لائبریری میں بند کر لیا۔ وہ دنوں وہیں بند رہا۔ گھنٹوں علم نفسیات کی کتابیں پڑھ پڑھ کر اس کی آنکھیں سوج گئیں۔ اس نے کئی عظیم ناول پڑھ ڈالے، ہر فلسفی کو پڑھ ڈالا۔ آزدی اس کی صحت کی وجہ سے بے حد پریشان ہو گئی۔ اس نے کسی طرح نیزا کو اس کے بھائی کی حالت کے بارے میں اطلاع دی کہ وہ اس سے معافی مانگنے ایک بار ضرور آئے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے۔ نیزا اپنے بھائی کی محبت میں اپنے شوہر ناگر کے ساتھ آئی اور دونوں نے جیسے تیسے ہیلیا سے معافی مانگی۔ ہیلیا نے مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اپنی بہن کو معاف کر دیا، مگر کچھ ہی دیر میں آزدی نے دیکھا ہیلیا اپنی عادت سے مجبور
نیزا کے خاوند ناگر کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ہیلیا نے محسوس کیا ناگر بات کرتے ہوئے آنکھوں میں نہیں دیکھتا تھا اور کنکھیوں سے نیزا کو کبھی کبھار دیکھتا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ مستقل جھکی ہوئی گردن اور بات کرتے وقت دونوں بھووں کو جھکا کر بات کرنا ناگر کی عادت تھی۔ کبھی کبھی وہ دونوں بازو سینے پر قینچی کی طرح باندھ کر بیٹھ جاتا۔ ہیلیا کو بظاہر وہ انتہائی سادہ لوح ان پڑھ سا نوجوان دکھائی دیا۔ کپڑے اس نے بہت ہی عام اور مختلف رنگ کے عجیب طرز کے پہن رکھے تھے۔ ہیلیا اس کی حالت دیکھ کر اپنی بہن کے لیے بہت ہی مایوس ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نیزا نے ایسا کیوں کیا اور ایسے بیکار انسان کو کیوں چنا۔ کچھ دیر بعد نیزا نے بتایا کہ ناگر نے معاشیات میں ماسٹرز کیا ہوا ہے اور وہ یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہے۔ آزدی نے دونوں کو مبارکباد دی، مگر ہیلیا مسلسل یہی سوچتا رہا کہ نیزا یقیناً جھوٹ بول رہی ہے، کہاں یہ عام سا دیہاتی اور کہاں پروفیسری۔ مگر وہ چپ رہا۔ ان کے جاتے ہی اس نے آزدی سے کہا دیکھا لوگ کیسے کیسے جھوٹ بولتے ہیں آج کل۔ ہیلیا اور آزدی کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے۔ آزدی چھٹی بار امید سے تھی۔ اس سے پہلے جو بھی حمل اس کے پیٹ میں ٹھہرتا 2 سے 3 ماہ میں نامعلوم وجوہات کے باعث گر جاتا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے کہ اس بار 6 ماہ خیریت سے گزر گئے تھے۔ ہیلیا اور اس کی بیوی آزدی دونوں ہی چاہتے تھے کہ ان کا خواب پورا ہو جائے اور ان کے آنگن میں بھی بہار آئے۔ ہیلیا کی دونوں بہنوں کی شادیوں کے بعد گھر اور بھی سونا ہو چکا تھا، مگر ڈاکٹر نے آزدی کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ اس کے ہاں بچے یا تو بیمار پیدا ہوں گے یا فوراً مر جائیں گے۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ کوئی بچہ گود لے لے، مگر ہیلیا ہمیشہ انکار کر دیتا۔ اس کا ماننا تھا بچے کو جو جینز والدین سے ملتے ہیں انہی کی بنا پر بچے کی شخصیت میں والدین کا اثر آتا ہے، اور وہ اثر وہ کشش اس کے نزدیک سب سے اہم تھی جو گود لیے بچے سے کہاں مل سکتی تھی۔ وہ چاہتا تھا اس کی اولاد اس جیسی عقل مند اور ذہین ہو۔ آزدی کو کچھ سمجھ نہ آتا تھا کہ وہ کیا کرے، کیسے ہیلیا کو سمجھائے۔ ان کے گھر کبھی عقل مند اور ذہین تو کیا صحت مند اولاد بھی نہیں ہو سکتی۔ مگر چند سالوں میں وہ ہیلیا کو پوری طرح سمجھ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی اولاد کی خواہش اسے کچھ ہی عرصے میں اس سے دور لے جائے گی اور وہ دوسری شادی کر لے گا۔ اس نے ایک یتیم خانے کی آیا سے بات کی اور اس سے ایک نومولود بچے یا بچی کی درخواست کی۔ کچھ دن بعد آیا ایک بچی اس کے پاس لائی جو دیکھنے میں پھول کے مشابہ تھی۔ آزدی نے اس روتی بچی کو جسے کل ہی کوئی کوڑے کے ڈھیر پر پھینک گیا تھا جو ہی سینے سے لگایا وہ خاموش ہو گئی۔ ہیلیا اپنے دفتر میں تھا۔ اس نے اسے فون کیا کہ وہ ہسپتال جا رہی ہے، شاید وقت آ گیا ہے۔ آزدی ایک ہوٹل میں کچھ دن روپوش ہو گئی۔ ہیلیا 2 دن مختلف اسپتالوں کی خاک چھانتا رہا۔ 2 دن بعد آزدی کا مرا ہوا بچہ پیدا ہوا اور وہ ننھی بچی کو لیے گھر واپس لوٹ آئی اور ہیلیا کو بتایا۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور اس کی جان ایک خاتون نے بچائی اور انہی کے گھر وہ ماں بنی۔ آزدی نے سب باتیں ہیلیا کو اس انداز میں بتائیں کہ ہیلیا کو اس کی سچائی پر یقین آ گیا اور پھول سی بچی اس کا اپنا خون، اپنی پہلی اولاد سمجھ کر وہ گود میں دیکھ کر اسے پھولے نہ سما رہا تھا۔ اس نے آزدی کو سینے سے لگایا اور بچی کو دیکھ کر حیران ہوا کہ اس کی بچی اس سے بے حد مشابہت رکھتی تھی اور وہ ہو بہو اس کی کاپی لگ رہی تھی۔ آزدی نے کھانستے ہوئے اس کی تائید کی۔ پھول سی بیٹی کی آمد سے ان کا گھر مکمل ہو چکا تھا اور وہ دونوں بے حد خوش تھے۔ خاص طور پر ہیلیا ننھی پری کو گھنٹوں تکا کرتا اور آزدی کو اکثر کہتا، یہ میری بیٹی میری ڈٹو کاپی ہے، اس میں وہ تمام خصوصیات ہوں گی جو مجھ میں ہیں۔ آزدی ہمیشہ جواب دیتی، کیوں نہیں، عظیم سائیکولوجی کے ماہر، انداز شناس باپ کی انداز شناس بیٹی۔ بچی بڑی ہوتی گئی اور ہیلیا کا اپنی انداز شناسی پر زوم بھی بڑھتا گیا۔ جو بھی ننھی جل کو دیکھتا سب اسے ہو بہو باپ کی کاپی کہتے۔ ہیلیا اپنی زندگی سے بہت خوش تھا، مگر جوں جوں بچی بڑی ہو رہی تھی آزدی کو ایک انجانہ خوف کھائے جاتا تھا۔